نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم. تمام تر ہم کبریائی، بڑائی، توصیفات، عظمتیں اور شانیں اس مالک کے عہد کو شایع ہے، اس مالک کے کو شایع ہے جو ارض و سماوات کا خالق ہے اور جس نے انسان کو خلق کیا اور کروڑوں درود براقہ نامدار شفیع معظم شافع محشر ساقی کوثر جد الحسنین ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. آج کی یہ عظیم تقریب غلام مصطفیٰ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی ایثار ثواب کے حوالے سے اعتقاد عظیم ہے اور ان کے صاحبزادگان تشریف فرما ہیں اور اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور یہ وہ تعداد ہے جو اللہ کے محبوب کی آل پاک کے محبین کی جماعت ہے اور یہ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں یہ تمام تر لوگ نسبتوں کے حاملین ہیں، گوڑا شیخ نسبت رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں اور مجھ سے پہلے علامہ مولانا محمد اشفاق سعیدی چشتی قادری گورڑوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے مواضع حسنہ سے آپ کو مشرف فرما رہے ہیں. جو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. علماء تشریف فرما ہے، مفسرین کرام نے کوثر کی کئی معانی بیان فرمائے ہیں. اس میں جو میں بھی معنی مرادی پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ حضور نے اللہ نے حضور کو خیر کثیر عطا فرمائی. کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے اور مفسرین نے فرمایا کہ حضور کی آل مراد ہے، حضور کی اہل بیت مراد ہے جو حسنین کریم
حسنین کریمین کی آل پاک ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ کتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، تو اس میں حضور کی آل جتنی بھی ہے وہ ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا سامان ہے، اور یہ وہ آل پاک ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان سے ہر طرح کی اللہ نے نجاست پلیت کو دور رکھا ہے۔ قیامت تک اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، ان کے نزدیک کوئی اس قسم کی نجاست یا پلیدگی نہیں آ سکتی، نہ عقائد کے حوالے سے، نہ ظاہری نہ باطنی۔ تو یہ اولیاء کرام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ میں مجمع دیکھ رہا ہوں، یہاں اس خطے میں قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے لوگوں کی یعنی دین کی اشاعت فرمائی اور لوگوں کو ایک جو دینی تبلیغ کی، یہ آج اس کا ہم اثر دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات بھی ہے اور اتفاق کی بات بھی ہے کہ میں غالباً یہاں پہلی مرتبہ ہوں، اور اتنا سنجیدہ مجمع دیکھ کر مجھے حیرانی ہے کہ علامہ نے اس سنجیدہ مجلس سے مخاطب ہونے کا جو ایک جہاد کیا ہے وہ ایک بہت قدیم جہاد ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مقررین حضرات جو خطباء ہوتے ہیں وہ ایک تو اس علاقے کا ہے، مولانا خود تو سرائکی میں گفتگو کرتے ہیں، مجھے سرائکی زیادہ کچھ آتی نہیں تو اردو میں ہی گفتگو کرنا مجبوری ہے، تو آپ بس کو چند معروضات میرے سن لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، اس کے بعد اس کا یہ کرم، یہ احسان کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دلایا، اس کے بعد ہمیں ایسا آقا عطا فرمایا جو نبیوں کا بھی آقا ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، وہ احمد مختار ہیں، وہ احمد مختار ہیں۔ اور اللہ کا یہ کتنا عظیم احسان ہے ہمارے سروں پر، ہماری جانوں پر کہ اس کریم نے ایسا کریم نبی عطا فرمایا، ایسا کریم نبی عطا فرمایا کہ جس کی شان میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اور یہ کچھ ایک لمحے یا ایک عہد کے لیے نہیں، یہ جو آیت ہے اس کا اطلاق قیامت تک ہے اور قیامت سے آگے تک ہے کہ حضور کا جو ذکر ہوگا، جو ذکر خیر ہوگا وہ قیامت تک ہے، اور جس کا ذکر اللہ بلند کر دے، جس کا ذکر اللہ بلند کر دے، اس کا ذکر کون بھلا پسند کر سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی رؤوف الرحیم ایسے نبی جو
رحمت للعالمین بن کر تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ کتنی سعادت ہے، یہ کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس نے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر ہمیں پھر وہ نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، جہاں حضور کی لا تعداد اوصاف ہیں، اس میں سے رحمت للعالمین بھی ہے، شفاعت بھی ہے، اور خاتم النبیین ہونا بھی ہے۔ خاتم النبیین ہونے کا معنی کہ حضور تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، آخر میں تشریف لائے، اور تمام انبیاء کی مقدس جماعت پر آپ کی مہر ہے۔ خاتم خاتم جو بھی آپ دونوں میں اگر آپ معنی کر لیں تو خاتم ختم کرنے والے اور خاتم مہر، خاتم مہر اور خاتم ختم کرنے والا، تو آپ دونوں معنی میں اگر لیں تو حضور کی ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآنی ہے، جو قرآنی اور اجماعی عقیدہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، تمام مسلمانوں کے تمام مکاتب سے تمام مسالک اس بات پر اجماع ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آغاز نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا نبوت کا آغاز۔ نبوت کا مقدس منصب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو کر تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ پر منتہی ہوا، اور جتنے بھی آسمانی صحیفے کتابیں نازل ہوئیں بطور مسلمان ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پر یقین کامل رکھتے ہیں، اور قرآن مجید جس کی حفاظت کا خود ذمہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اپنے کرم پہ دیا ہوا ہے کہ اس میں قیامت تک بھی ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ خود محافظ ہے قرآن مجید کا۔ تو اس جمع تقریر میں یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن سے وفاداری کا اعلان کیا ہے، جن کے غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا ہے، وہ صرف اور صرف گنبد خضرا کے مکین ہیں، وہ صرف گنبد خضرا کے مکین ہیں، اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کا اگر محافظ اعظم مخلوق میں سے کہا جائے تو وہ اور کوئی نہیں میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی ہیں۔ یہ جو تحریک چلی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی، اس کے امام، اس کے پیشوا تمام مسالک نے
بلا تفریق اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ مہر علی شاہ مناظرے میں تشریف لے کے جائیں گے، ان کی جیت ہماری جیت ہے، ان کی ہار ہماری ہار ہے۔ تو انسانوں نے، علماء نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو فتح مبین سے نوازا۔ جتنا بڑا فتنہ اٹھا قادیان کا، اللہ نے اتنا بڑا عظیم شخص اس تحریک کا سپہ سالار بنایا، اور حضور کی یہ خود ارشاد تھا، حضور کا یہ خود حکم تھا۔ آپ کو مامور من الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ مامور من الرسول محض ایک کوئی یہ اصطلاح نہیں، حضور ختمی مرتبت نے خود ارشاد فرمایا کہ مہر علی شاہ جاؤ، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جو میری ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، جاؤ اور اس کا قلع کما کرو۔ تو پھر اللہ کے کرم سے، حضور کی شفقت سے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کا سر بلند کیا، اور یہ تو خود فیصلہ قرآن کا ہے، قرآن مجید کا ہے، ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا جو دشمن ہوگا، آپ کا جو دشمن ہوگا وہ قیامت تک ضلالت کی گڑھے میں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ گورنر شریف، آستانہ علیہ گورنر شریف، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ اس ختم نبوت کے جو بھی اس عقیدے پر جس نے بھی قاری ضرب لگائی، وہ ضلالت کے گڑھے میں اپنے آپ کو اس نے دھکیل دیا۔ اور ہم آج یہاں اکٹھے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے، حضور کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت علیہ السلام، حضور کی ازواج مطہرات جو تمام امت کی مائیں ہیں، اور اولیاء کاملین جو امت کے اولیاء ہیں، جو نشان منزل ہیں، جو نشان منزل ہیں، جنہوں نے لوگوں کو، مخلوق خدا کو اللہ کا راستہ دکھایا، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، ان کا نفس مطمئن ہے اپنے الہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو بھی عمل کیا، جتنی بھی جو بھی کچھ ہو سکا، جو عبادت ہو سکی، اس کے عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنا تو ممکن نہیں انسان کے پاس میں، لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے، سعی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس جھنڈے کے تلے اکٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمارے آقا کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک جو نبوت کا آدمی اعلان کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، کیونکہ یہ حدیث متواتر ثابت ہے
حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور وہ یہ ظاہر کریں گے کہ گویا وہ نبی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی آخری مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت، اہمیت، افادیت ذہن نشین کرائیں، کیونکہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو منکر ہے وہ قرآن کی نص کا منکر ہے، اور جو قرآن کی نص کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اور کفر سیاہی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ اور ہمارے نبی جو سراپا اجالا ہے، جو سراپا اجالا ہے، اور آپ کی برکت سے اس امت میں اجالا ہے، ان کے قلوب و اذہان منور ہے، وہ ایمان کی منور ہے، ایمان کی وجہ سے منور ہے، اور حضور کی عقیدت سے منور ہے۔ اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھیں، جو سلف صالحین کا طریقہ ہے، جو مشرب رہا ہے، جو طریق رہا ہے۔ نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں، ان فتنوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اپنے آپ کو ان درگاہوں سے وابستہ رکھیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں سے ادب سے پیش آئے، چھوٹوں پر شفقت فرمائے، حقوق اللہ بجا لائیں، حقوق العباد بھی بجا لائیں۔ اور دیکھیں کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین بھی ہیں،